گورنمنٹ کے جو میجرز ہیں اینٹی اسمگلنگ جس میں کرنسی کے خلاف اسی طرح ایرانی پیٹرول کے خلاف جو میجرز ہیں ان کو انڈورس کیا گیا اور یہ ریزولو کا احاطہ کیا گیا کہ زیرو ٹالرنس کی جو پالیسی ہے حکومت کی وہ جاری رہے گی اور کیبنٹ کا یہ اونرشپ ہے کہ ہم اس اقدامات کو جاری رکھیں گے. جو اوورال امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بھی ریویو کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ چاہے اے ایریا ہو یا بی ایریا اس کو مسئلہ نہیں ہونے دیا جائے گا. جہاں پہ سیکیورٹی ہماری لیویز اور پولیس اور سول ان ایڈ پاور 1 آرٹیکل 145 کی ضرورت ہو ایف سی کی وہ ڈپلوائے کی جائے گی. تو اس وقت جو ہمارے واقعات اگر ہوتے ہیں نا تو بالخصوص پولیس اور لیویز لیڈ کر رہے ہیں اور دے ول کنٹینیو ٹو لیڈ اٹ. باقی گورنمنٹ کے پاس جو آپشن ہے سول ان ایڈ پاور وہ 145 وہ ان پلیس ہے. جہاں پہ ضرورت پڑے گی تو ایف سی کی ضرورت لی جائے گی. لیکن ایبسلیوٹلی امن و امان کی صورتحال پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا. اگر کچھ واقعات ہوئے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کمیٹیڈ ہے کہ ان کو ان کے باٹم تک پہنچا جائے اور ایسے واقعات کا سدباب کیا جائے جس سے ایک نگیٹو امیج جاتا ہے کہ خدا نخواستہ بلوچستان میں کوئی سیریس لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. اس کے علاوہ جو اوورال صوبائی حکومت کے جو امن و امان امن و امان کے حوالے سے صوبائی حکومت کا جو خرچہ آتا ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو بھی ریویو کیا جائے گا اور آئندہ کیبنٹ میں دیکھا جائے گا کہ کس مد میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے اور لا انفورسمنٹ کی اوورال جو صوبائی گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہے اس کو بھی ریویو کیا جائے گا. کیونکہ ایک حد تک ہم جو فیڈرل ادارے ہیں ان کی سروسز لے سکتے ہیں تو صوبائی گورنمنٹ کی اپنی صلاحیت جو ہے پولیس کی لیویز کی اور جو ہمارے ادارے ان کو اسٹرینتھن کیا جائے گا. اور جو اس وقت بجٹ ہے تقریباً کوئی 70 ارب کے قریب جو ہمارے لائن آرڈر کے مد میں ہم صوبائی گورنمنٹ الوکیٹ کرتی ہے اس کو ہم ریویو کریں گے کہ کہاں پہ امپرومنٹ ہوئی ہے. کوئٹہ کے حوالے سے خوشی کا اظہار کیا گیا. اٹ واز نوٹڈ وتھ پلیجر کہ اوورال جو امپرومنٹ ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. تو ہو سکتا ہے ہم ایف سی کو اس حوالے سے کہیں اور ڈپلوائے کریں. تو یہ بھی آئندہ کیبنٹ میں اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ریویو کریں گے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے وہ نگراں صوبائی کابینہ میں سولرائزیشن ایک اسکیم فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ شروع کی گئی تھی کہ بلوچستان میں جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولرائز کیا جائے گا. ٹوٹل پاکستان میں جو فگرز ہیں وہ تقریباً 50,000 الیکٹرک اور 50,000 ڈیزل پہ چلنے والے سولر پینلز جو ہے وہ بالخصوص ایک پروجیکٹ ہے وہ ٹیوب ویل کے حوالے سے بڑا مشکل آ رہا تھا بلوچستان گورنمنٹ کو کیونکہ 9 بلین کا ٹوٹل خرچہ تھا. اس کی 1/3 ایلوکیشن بلوچستان گورنمنٹ نے کرنا تھا, 1/3 کسانوں نے دینا تھا سولرائزیشن کا اور 1/3 فیڈرل گورنمنٹ نے دینا تھا. جس میں یہ چیلنج یہ آ رہا تھا کہ اگر جو آپ کے کسان ہیں وہ 1/3 ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا, پھر یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ صوبائی حکومت تو اپنا حصہ دے دے گی 1/3 کا, لیکن کسان اگر فلڈ آتے ہیں یا کوئی اور وجہ سے مسئلہ ہے تو پھر کسانوں سے یہ پیسے ریکور کرنا مسئلہ ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہمارے کئی جو بقایا جات ہیں, جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں, اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے جو کسانوں کا حصہ ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے. فیڈرل گورنمنٹ کو اپروچ کیا جائے گا کہ اس مد میں جو کسانوں کا 1/3 آ رہا ہے 9 بلین میں, اس کو جو ہمارا آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی اماؤنٹ ہے اس میں یعنی ایڈجسٹ کیا جائے. میں اس لیے احتیاط کر رہا ہوں تاکہ آپ کو فگر کا اندازہ ہو جائے. لہٰذا یہ ایک
ان کسانوں کو ریلیف ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ تھا کہ 1/3 حصہ جو ہے وہ کسانوں سے لینا چاہیے. تو اس لیے بلوچستان حکومت نے یہ صوبائی کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں کہ جو ڈیوز ہیں اس میں ایڈجسٹ کریں یہ جو ہمارے کسانوں کا حصہ ہے. اس وقت بلوچستان میں ویسے بھی سیلاب کے حوالے سے ایک چیلنج ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ سیلاب میں ایگریکلچر بھی تباہ ہوا ہے، لوگوں کے مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں، تو اس کا فنڈنگ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے یا جو ڈونرز ہیں ان کا آنا ہے. تو اس طرح جو ہمارے کسان ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جو سولر کے حوالے سے جو خرچہ ہے وہ بیئر کریں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا وہ جو پینشن کے حوالے سے تھا. جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ اور دوسرے صوبوں کی طرح جو پینشن ہے 10% وہ رننگ آپ نے جو خرچہ ہے اس پہ دینا ہے. یعنی اگر ایک شخص کو پینشن مل رہا ہے تو اس کو دوسرے صوبوں کی طرح فیڈرل گورنمنٹ کی طرح اینڈ پہ آپ نہ دیں. صوبائی گورنمنٹ کا فیصلہ تھا کہ جو الاؤنس آپ مائنس جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ آپ اینڈ پہ دیں، لیکن یعنی ایک بندہ ریٹائر ہوتا ہے وہ آپ اس وقت دیں. لیکن ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا ایک پٹیشن کے ذریعے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. تو جو ہماری کیبنٹ ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پروویژنلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ پرنسپل کہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے یا تیسرے صوبے افورڈ کر سکتے ہیں، اس پرنسپل کی بنیاد پہ بلوچستان کے وسائل محدود ہیں تو ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ میں ہم اس کو چیلنج کریں گے اور پروویژنلی ہم اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں سبجیکٹ ٹو لاسٹ ججمنٹ. جو بھی سپریم کورٹ کا آتا ہے وہ رول کرتا ہے، اسی کے مطابق پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو جو صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا تھا اس کو اس وقت ایک اسٹیٹس کو کے تحت مینٹین رکھیں گے. لیکن امپورٹنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پینشنرز کے لیے جو اس وقت ہماری تعداد ہے وہ ایک ٹوٹل 73,000 پینشنرز تھے. اب یہ تعداد بڑھ کے 91,000 ہو گئی. یعنی 91,000 پینشنرز کے لیے یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوا. اس لیے کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن چونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پروویژنلی اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. یعنی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ 3 بلین میں صوبائی گورنمنٹ کو ایکسٹرا 1.6 بلین یعنی 1.6 ارب ہمیں اگر یہ صوبائی جو ہائی کورٹ ہے اس کا فیصلہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں دینا پڑے گا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ٹوٹل 3.6 بلین میں سے جو فیصلہ صوبائی حکومت نے کرنا ہے یعنی صوبائی امپلیمنٹ کرنا ہے اس کورٹ کے ڈیسیجن کے نتیجے میں وہ 1.6 ہے. تو اس لیے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا اور پھر یہ ہمیں تمام پینشنرز کو جو 91,000 ہے ان کے ٹوٹل نمبرز ان کو دینا پڑے گا. لہٰذا وائل سپریم ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو مانتے ہوئے اس کو چیلنج کیا جائے گا اس پرنسپل کو کہ آپ فیڈرل لیول اور تیسرے صوبوں کو جو ان کی بجٹ ہے وہ چونکہ زیادہ ہے وہ دے سکتے ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجن آج ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے ابھی ایک نصیر آباد میں خواتین کا جو پولیس اسٹیشن ہے اس کی بھی منظوری دے دی ہے. اس وقت بلوچستان پولیس نے کہیں اضلاع میں رول آؤٹ کیا ہے خواتین پولیس اسٹیشنز کا قیام، اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ یہ کہ نصیر آباد میں اب یہ کام کیا جائے گا اور باقی دوسرے ضلعوں میں ہم فیزیبلٹی کی بنیاد پہ جو ہمارے پولیس کی لیڈرشپ آئی جی صاحب وہ نیکسٹ کیبنٹ میں اس حوالے سے بریف کریں گے کہ اور کہاں پہ ہم کر سکتے ہیں خواتین پولیس اسٹیشن کا قیام. تو دیٹ از اے میجر ڈیسیجن اور اس پہ اس کو خوشائن قرار دیا گیا کہ بلوچستان پولیس اس حوالے سے خواتین پولیس کی جو یعنی اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں پورے صوبے میں، یہ ایک ویلکم ڈیسیجن ہے. اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ تمام سیکریٹریز کو بھی کہا گیا کہ ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کیونکہ آسٹیریٹی میجرز کی بات ہو رہی ہے. اس وقت ایک تاثر یہ ہے کہ جو پروونشل بیوروکریسی ہے ان کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ
5 گاڑیاں ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 3 گاڑیاں ہیں. تو کیبنٹ نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ آئندہ جو کیبنٹ ہماری میٹنگ ہے بالخصوص نیکسٹ ویک ہونے جا رہی ہے, اس پہ یہ رکھیں تاکہ ایک پالیسی ترتیب دی جا سکے کہ اس کو ریشنلائز کریں. اور اس کے علاوہ جو کیبنٹ کا ایک اور ڈائریکٹیو بھی ہے کہ اوورال جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں پروونشل گورنمنٹ کے اور ہمارے جو بیوروکریسی کے, اس کو بھی ہم ایک ریشنلائز کریں. اس حوالے سے بھی انسٹرکشنز پاس ہوئی ہیں کہ نیکسٹ کیبنٹ میں ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس طرح جو ہے جو خرچے ہو رہے ہیں اس کو ہم ریشنلائز کریں, کیونکہ پرائم منسٹر کی اور چیف منسٹر بلوچستان کی یہ خواہش ہے کہ ہم جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے اس کو ہم ریشنلائز کریں اور آسٹریٹی میجرز اڈاپٹ کریں. تو یہ بھی آج کے اس کیبنٹ کے ڈائریکٹیوز میں شامل ہے کہ نیکسٹ کیبنٹ کے لیے ہم وہ میجر عوام کے سامنے رکھیں اور اس کو ریویو کریں, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت انفلیشن ہے, لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہم یعنی پروونشل گورنمنٹ بیوروکریسی کہیں ویسٹیج ہے, اس ویسٹیج کا ازالہ کیا جائے. تو ایک کمپریہنسو پالیسی جو ہے نیکسٹ کیبنٹ میں ہم اس حوالے سے اڈاپٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایک اور ڈیسیجن ہے وہ خاران سٹوریج ڈیم ہے. یہ خاران سٹوریج ڈیم انٹرسٹنگلی اس کا ڈیڈ لائن 2025 میں اس کو مکمل ہونا تھا. اس کا ٹوٹل جو ہے وہ کاسٹ 27 بلین فیڈرل اور صوبائی گورنمنٹ کا فیصلہ تھا, لیکن یہ اسکیلیٹ ہوا ہے اور اس میں اسکوپ بھی اس کا بڑھایا گیا ہے. تو اس کا جو ابھی لیٹسٹ جو خرچہ ہے وہ 9 بلین تک پہنچ گیا ہے, یعنی 27 بلین کی ٹوٹل 50% اس کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے, لیکن باقی جو ابھی ہونے جا رہا ہے اس کی اسکیلیشن کاسٹ زیادہ ہو گئی تھی اور اس میں اسکوپ بھی اس کا بڑھایا گیا ہے. تو صوبائی گورنمنٹ کے لیے یہ چیلنج تھا کہ کس طرح ایک ریوائز PC1 میں تقریباً فیڈرل گورنمنٹ 9 بلین دے اور بلوچستان گورنمنٹ 10 بلین ایڈیشنل کاسٹ بیئر کرے. تو 10 بلین کے حوالے سے PC1 جو ہے وہ ایک ریوائز PC1 بنائی گئی ہے. اس کا بھی کیبنٹ نے منظوری دی ہے اور یہ ایک منصوبہ تھا جو کئی سالوں سے ڈریگ ہو رہا تھا اور اب 50% جو ریمیننگ کام ہے اس کو یعنی ورک ہے اس کو بھی کمپلیٹ کرنا تھا. تو اس پہ بھی تفصیل سے یعنی اس کو ریویو کیا گیا اور مجھے خوشی ہے کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو ایک وائٹل پروجیکٹ ہے جو خاران شہر سے تقریباً کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور ایک ڈیلیڈ منصوبہ تھا اور آج اس کو یعنی پالیسی ریویو کے تحت اس کو انسٹرکٹ کیا گیا کہ اس کو مکمل کرنا ہے اور جو کاسٹ ہے اس کو بیئر کرنا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے لیے 9 بلین کی منظوری دی ہے, لیکن بلوچستان گورنمنٹ کے لیے چیلنج تھا کہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے. اس کے علاوہ جو گاڑیاں اس وقت ریکور ہوئی ہیں وہ SHGD کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 25 آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. ابھی تک جو باقی جو ایکس منسٹرز تھے وہ انہوں نے ریکور نہیں کیے, ابھی تک ریکور نہیں ہوئے, لیکن 45 ریکور ہوئے ہیں. لیکن جو پروجیکٹس ہیں پروجیکٹ سے بھی گاڑیاں لی گئی ہیں. مثال کے طور پہ اگر میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے تو ان سے بھی گاڑیاں لی گئی ہیں. کیبنٹ کا ریزولو یہی تھا کہ جلد سے جلد ان کو ریکور کیا جائے اور جو اگر گھر ابھی تک انہوں نے رکھے ہیں وہ بھی سرنڈر کریں اور اس کے لیے ایبسولوٹلی کوئی یعنی اس میں کوتاہی برداشت نہ کی جائے. حتیٰ کہ یہ بھی بات کی گئی کہ اگر یہ ڈریگ ہوتا ہے اور ابھی جو لیٹسٹ لیٹر ایشو ہوا ہے تو FIR کے بارے میں بھی سوچا جائے اگر یہ سرنڈر نہیں ہوتی, کیونکہ ٹیکس پیئر کی منی ہے. اس کے علاوہ جو جرمانہ ہے وہ بھی 1 لاکھ سے 2 لاکھ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے مطابق ہے, وہ ڈیلی انکر ہو رہا ہے. تو اس کو بھی ریکور کرنے کے لیے کیبنٹ نے انسٹرکشن دی. تو یہ امپورٹنٹ آج کے ڈیسیجنز تھے جو ہوئے ہیں.